کئی صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن جب بچہ منچ پر آتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بچے کے اندر کیا صلاحیت ہے، وہ کیا کر سکتا ہے آگے کے دور میں جا کر کے۔ ہمارے ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچے، یہ ہماری یہ محنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین کا داعی بنائے، یہ شریعت اور سنت سے اپنی واقفیت اور دل بستگی پیدا کرے۔ محترم حضرات، اب ہمارا جلسہ اختتام کی طرف رواں دوا ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں، ایک مکالمہ سنتے ہیں جس کا عنوان والدین کے حقوق ہے۔ والدین انسان کے لیے ایک انمول تحفہ ہے، والدین انسان کے لیے ایک انمول نعمت ہے، والدین کا کتنا اونچا مقام ہے۔ تو اس بات کو اجاگر کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد ابراہیم، محمد ریان اور محمد سوہان کو کہ وہ آئے اور اپنا پروگرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے سوہان بھائی، کہاں گئے تھے؟ بہت دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی، کون سی خوں میں کھو گئے تھے؟ سب خیریت تو ہے؟ ارے یار، ویسے تو کل ملا کر سب خیریت ہی ہے، لیکن وہ گھر میں جو بڑی بھی یعنی والدہ ہے نا، ان سے بڑا پریشان ہوں۔ کیوں بھائی، کیا بات ہو گئی بڑی بھی سے؟ کون سا نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا؟ ارے بھائی، ابھی تو کام سے آ کر کھانا کھایا اور کھانا کھا کر بیٹھا ہی تھا کہ بڑی بی نے آواز لگا دی، میری دوائی تو لا کر دے دو۔ اچھا تو میاں، ایسا لگتا ہے کہ آپ کی والدہ کی طبیعت خراب ہے؟ ہاں، ویسے تو کوئی خاص بات نہیں، یہ تو ان کا روز کا معاملہ ہے، آئے دن کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے، کبھی کھانسی، کبھی نزلہ، کبھی بخار، کبھی سر میں درد وغیرہ وغیرہ۔ بس بھائی جان، طبیعت عاجز آ گئی۔ ارے بھائی، وہ آپ کی والدہ ہے، وہ آپ کی امی ہے، امی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ ماں باپ کی خدمت کرنے پر تو دونوں جہاں کی کامیابی منحصر ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس لیے ان کی خدمت سے جی نہیں چرانا چاہیے۔ ارے بھائی، ہمارے اوپر ان کے اس قدر احسان ہے کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ارے میاں، کس چیز پر ان کے احسانات ہیں؟ پورے پونے 2 سال سے پریشان ہوں، نہ رات کو چین سے سو سکتے ہیں، نہ دن کو سکون ہے، کبھی یہ کرو، کبھی وہ کرو، کبھی یہاں آؤ، کبھی وہاں جاؤ۔ بھائی، اس قدر پریشان ہوں کہ اگر تم میری جگہ ہوتے قسم گھر چھوڑ کر چلے جاتے۔ ارے او پریشان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دیر سے تمہاری بات چیت سن رہا تھا، معاف کرنا، برداشت نہ ہو سکا تو درمیان میں حاضر ہو گیا، لیکن میاں تمہاری گفتگو سے میرے دل کو بہت تکلیف پہنچی۔ آپ کو کیا تکلیف پہنچی؟ ذرا بولا آپ بھی۔ ارے میاں، والدہ کے سلسلے میں جو آپ کی سوچ ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ کیا صحیح نہیں؟ آپ وضاحت تو کریں۔ ارے میاں، آپ کی گفتگو سے لگتا ہے کہ ماں باپ آپ کے لیے بوجھ ہے، حالانکہ اللہ نے ماں باپ کا تو وہ مقام اور مرتبہ رکھا ہے جس کی شان میں قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ترجمہ، اور تیرے رب نے حکم کر دیا کہ میرے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے تک پہنچ جائے سو ان کو کبھی ہاں سے ہوں مت کرنا، نہ ان کو جھڑکنا، ان سے خوب ادب سے بات کرنا۔ آئی میاں سمجھ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کسی بھی حالت میں ان کو اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ ارے میاں، اب سمجھے نہیں؟ اس میں کون سا فلسفہ اور منطق بری ہے جو آپ سمجھے نہیں؟ اچھا، اب مثال سے سمجھیے، آپ اگر گہری نیند میں سو رہے ہو اور آپ کی ماں نے آپ کو آواز دی، او بیٹا ذرا پانی تو لا دو، اس آواز سے جو آپ کی نیند ٹوٹی، اس نیند ٹوٹنے پر بھی آپ کو اوف ہوں ہاں کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ فوراً اٹھو اور حکم بجا لاؤ۔ آئی سمجھ میں بات؟ جی ہاں، بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن بھائی میں نے تو اپنی ماں کی اتنی خدمت کی کہ حق ادا کر دیا، اب ہمارے اوپر کوئی حق باقی نہیں۔ ارے میاں، یہ مونگ اور مسور کی دال، ذرا سوچ کر تو بولو، تم کہتے ہو کہ اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ ارے میاں، ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی خدمت میں لگا دو، تب بھی اب تو دور کی بات حق کی گویا ادا نہیں کر سکتے۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا تو ذرا سنیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آ کر عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے تو عرض کروں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کو اجازت ہے، ذرا
دھیان اور توجہ سے سنے وہ سوال کیا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا جواب دیتے ہیں. وہ نوجوان عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ بہت بوڑھی اور کمزور تھی, میں ان کی خدمت کرتا تھا. ایک مرتبہ ان کے دل میں حج بیت اللہ کا شوق پیدا ہوا لیکن وہ اتنی کمزور تھی کہ وہ چل نہیں سکتی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی والدہ کو ٹوکری میں رکھ کر سر پر رکھا اور حج کے لیے روانہ ہو گیا. اسی حالت میں پورا حج کرایا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں واپسی آ رہا تھا تب میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ مجھے حاجتیں پیش آ رہی ہے. وہ بھی اتنا ہی کہہ پاتی تھی کہ غلاظت اور نجاست ٹوکری سے نکل کر میرے منہ اور بدن پر پھر گئی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو ذرہ برابر بھی برا نہیں سمجھا. اس کے بعد میں نے اپنی والدہ کو نیچے اتارا. پہلے اپنی والدہ کو پاک و صاف کیا پھر اپنے آپ کو. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ میرے بھائیوں اور ساتھیوں یہ نوجوان کیا سوال کر رہا ہے؟ آج اتنی خدمت کا تصور ہے کہ اس نے اتنی خدمت کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے کہ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ ارے بھائی ذرا جلدی بتاؤ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوان حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات, بچے کی پیدائش کے وقت دروازہ کی جو تکلیف ہوتی ہے اس پر جو پہلی چیخ نکلتی ہے اس چیخ کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا. سنا آپ نے اپنی والدہ کی پورے پونے 2 سال خدمت کر لی, اس پر احسان جتا رہے ہو. ذرا اللہ سے ڈرو, ماں باپ کی عظمت کرو, مرتے دم تک ان کی خدمت کو اپنی شہادت جانو اور اللہ سے دعا کرو اے اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر مہربانی کی تو ضعیفے میں ان پر مہربانی فرما. اچھا آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ماں باپ کے حقوق ادا کر مجھ کو اللہ کی ناراضگی سے بچا لیا, ورنہ تو میری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی. اللہ آپ دونوں کو جزائے خیر سے نوازے, آمین. اب پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم سامعین کرام,